جی نیٹورک کٹ گیا تھا. ہاں وہ اصل میں بارش ہو رہی ہے نا تو جی جی فون کٹ گیا تھا. بتائیے. میں یہ کہہ رہا تھا نا، تو مجھے یہ جانکاری مل جاتی، اتنی سی مل جاتی کہ یہ جیسے یہ ہم سے میں نے جو سوالات کیے ہیں وہی محمد شیخ کے سوالات ہیں کہ وہ مسجد اقصیٰ نہیں ہے، وہی مسجد زرار ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نہیں ہوئی ہے. اس طریقے کے ان کے اعتراضات ہیں، اور بھی بہت سے اعتراضات ہیں، جیسے سورہ تحریم میں ہے کہ وہ شہد والا معاملہ نہیں ہے، وہ نکاح کیا ہے چھپ کر کے. بھائی یہ سب جو سوال ہے نا، یہ کوئی آج کے سوال نہیں ہے میرے بھائی، یہ بہت پرانے سوال ہیں. جی جی جی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جیسے اکبر بادشاہ تھا نا، اس نے نام کا مسلمان تھا لیکن اس نے اپنا دین مطلب بھائی وہ چلا دیا تھا، دین الہی. ویسے آج کل یہ فرقہ پیدا ہوا ہے، ٹھیک ہے، جس کا نام ہے وہ جماعت المسلمین، یعنی کہ ہم صرف مسلم ہیں، ہم کسی فرقے بازی میں نہیں ہیں. لیکن ایکچوئل میں بھائی وہ جماعت مسلمین خالی نام بڑا پیارا ہے کہ ہاں بھائی وہ مسلموں کی جماعت ہے، لیکن جو عقائد ہیں اس میں ایک بھی مسلم کا اسلامک عقیدہ ہے ہی نہیں. ان کا سب سے پہلا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے کوئی مطلب جو بھی ہوتا ہے معجزہ بھائی وہ کیا نہیں. ٹھیک، جیسے بھائی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 3 معجزے اللہ کے نبی کے بیان کیے ہیں. حدیثوں میں تو الحمدللہ سینکڑوں آتے ہیں، لیکن جو 3 بڑے معجزے ہیں، ٹھیک، وہ 3 آئے ہیں. پہلا آیا ہے کیا؟ پہلا جو معجزہ ہے بھائی وہ ہے چاند کے 2 ٹکڑے ہونا. ٹھیک، یہ سورہ وہ قمر میں آپ کو مل جائے گا. اور دوسرا جو معجزہ ہے وہ بھائی کیا ہے؟ الاسراء، یعنی کہ اسراء یہ آپ کو میرے بھائی آپ کو ملے گا قرآن میں. اور جو اسراء سے جو اوپر گئے تھے، ٹھیک ہے، 7 آسمانوں پہ جو اس کی میرے بھائی تفسیر ہے وہ آتی ہے حدیثوں میں، اس کو بولتے ہیں معراج. ٹھیک، تو یہ معجزہ ہے. اور جو سب سے بڑا معجزہ ہے اللہ کے نبی کا وہ ہے یہ آخری کلام قرآن مجید. یہ اللہ کے نبی کا بھائی یہ معجزہ ہے. یعنی کہ عربی کا جو بھائی ہوتا ہے ٹرم، اس کو بولتے ہیں آیات. مطلب اللہ کے نبی کی جو مطلب بھائی ایک مطلب بھائی وہ کیا بولتے ہیں سائن ہے. ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، قرآن ہے. دیکھیے جو چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، آج اس کو مطلب ہم لوگوں کو مطلب بھائی کو ہم دکھا نہیں سکتے، کوئی ویڈیو تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں کہ یہاں دیکھو چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے. اور اللہ کے نبی بھائی 7 آسمانوں پہ گئے، یہ بھی آج بھائی ہم مطلب ہمارے پاس کوئی نہ تو ویڈیو ہے نہ اس کا کوئی بھائی وہ ہے. ٹھیک، لیکن الحمدللہ ایمان ہے کیا وہ ہوا. لیکن جو قرآن ہے وہ ایسا معجزہ ہے جو تا قیامت تک بھائی وہ انشاءاللہ وہ رہے گا. تو یہ معجزہ ہے سر، جو قرآن کا معجزہ ہے یہ الحمدللہ بیسک بھائی ہمارا بھائی یہ معجزہ ہے. اب یہ لوگ کیا کہتے ہیں معراج پہ سفر نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ سائنٹیفکلی نہیں، مطلب یہ صحیح ہے، مطلب سائنٹیفکلی. اور دوسری وجہ کیا ہے کہ جو یہ معراج کا سفر ہے اس کے بارے میں قرآن میں نہیں آتا. ان کی 2 وجہ ہے. تو میرے بھائی اللہ رب العزت کہتا ہے، حدیث کو مان رہے ہیں، نہ صحابہ کو مان رہے ہیں، نہ اجماع کو مان رہے ہیں، کچھ نہیں. مطلب یہ اصل میں یہ لوگ اصلیت میں ہیں بھائی وہ کیا بولتے ہیں وہ جو حدیثوں کا انکار کرتے ہیں نا، یہ حدیثوں کے انکار کرنے والے ہیں، منکرین کا یہ حدیث ہے. اور ان کا فتنہ آج میرے بھائی تیزی سے پھیل رہا ہے. یہ عوام کو میرے بھائی بولے والوں کو مطلب بھائی پکڑ کے کیا بتاتے ہیں، سب سے بڑا کیا اللہ، کیا اللہ کے نبی. تو سامنے والا کہے گا بھائی اللہ بڑا، تو کہیں گے اللہ کا کلام بھائی وہ مطلب زیادہ بڑا ہے یا اللہ کے نبی کا. تو وہ بھائی سامنے والا جو عام ہوتا ہے وہ کہتا نہیں اللہ کا زیادہ بڑا ہے. تو کہتا ہے جو اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں وہ مانو گے یا جو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں حدیث میں اس کو مانو گے. تو کہتا ہے بھائی جو اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں اس کو مانیں گے. تو جو بات اللہ کے نبی کے قرآن سے ٹکرا رہی ہے کیا تم اس کو مانو گے؟ اگر اللہ کے رسول قرآن کے مطلب بھائی الٹ کوئی بات کہہ رہے ہیں کیا اس کو تم مانو گے معاذ اللہ؟ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں ہم نہیں مانیں گے. تو وہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ جو بھائی یہ جو سفر ہوا 7 آسمانوں کا یہ قرآن میں نہیں ہے. تو جو چیز قرآن میں نہیں ہے وہ ہم کو ماننا نہیں ہے، اور جو حدیث قرآن سے ٹکرائے گی ہم اس کو چھوڑ دیں گے. اب بھلے ہی وہ قرآن سے ٹکرائے نہ ٹکرائے، ان کی عقل کی ایک مطلب بھائی اپج ہے، پیداوار اس سے ٹکرا لی ہے. لیکن بس ارے اللہ تعالیٰ نے بے شمار آیتوں میں کہا اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. ٹھیک،
بعض आयतों में कहा कि अल्लाह और अल्लाह के नबी से आगे मत बढ़ो, अपने अमाल को बर्बाद न करो। हमने इनसे यही कहा कि आप भाई आप सना सिर्फ नमाज में पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे, या तो पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे, दुरूद पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे, तशद्दुद में उंगली उठाओगे, मतलब आप ऐसे क्या करोगे, मतलब किस तरीके से नमाजें लोगे, किस तरीके से करोगे। तो मानने को सुनने को तैयार नहीं है। कह रहे वो मेराज वाला वाक्य जो वो सूरह मारिक में अल्लाह ताला फरमाना है कि 50,000 साल लगते हैं फरिश्तों को बंदे की रूह ले जाने में। भाई देखिए, इस्लाम की जो मेरे भाई खूबसूरती है वो क्या है पता है? जैसे बाकी जो मेरे भाई जो भी है मजहब है, धर्म है अपने अपने, जैसे भाई ये आर्य समाज है, आर्य समाज जो है, अगर उनसे पूछो कि भाई जो आपके चारों वेद हैं, कोई एक महापुरुष हमको बता दीजिए जिसने इन चारों मतलब भाई जो वेद हैं उनको अपनी जिंदगी में अमल करके बता दिया कि इन वेदों के श्लोक को, मंत्रों को इस तरीके से समझ के अमल करना है। उनके पास कोई नहीं है रोल मॉडल। आप अगर ईसाइयों के पास जाएंगे, उनसे कहेंगे भाई आपकी आज की जो बाइबल है, इंजील तो नहीं, जो आज की बाइबल है, उस बाइबल के ऊपर कौन से ईसाई पादरी ने मुकम्मल तौर से अमल करके बताया है? उनके पास नहीं नमूना है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पे, सारे कुरान पे अमल करके भाई हमारे अल्लाह के नबी ने बता दिया कि कैसे करना है, क्योंकि कुरान जिस पे नाजिल हो रहा है वो ज्यादा भाई अच्छे से समझेगा और वो ज्यादा अच्छे से सहाबा किराम को समझाएगा। तो अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि मेरा नबी अपने दिल से कुछ नहीं कहता, वो सिर्फ उतना कहता है जो उसके ऊपर वही की जाती। ठीक, तो अल्लाह के नबी बयान कर रहे हैं कि जब अल्लाह के नबी भाई जब गए मिराज की रात पे, तो पहले आसमान पे गए, आदम अलैहिस्सलाम को देखा, आदम अलैहिस्सलाम ने कहा आओ प्यारे बेटे, फिर उसके ऊपर गए, फिर उसके ऊपर गए, फिर उसके ऊपर गए। तो पूरी तफसीर मेरे पे हदीस में आती है ना। अब वो कह देंगे नहीं कुरान में नहीं है, तो कुरान में तो ये भी नहीं है कि बीवी से मतलब भाई वो हम हिस्ट्री मतलब हम कैसे करें। ठीक, कुरान में तो ये भी नहीं है मतलब वो निकाह हम कैसे करें, कुरान में तो ये भी नहीं है कि नमाज हम कैसे पढ़ें। ठीक, कुरान में तो ये भी नहीं है कि वजू किन किन भाई वो मतलब भाई चीजों से भाई टूट जाएगा। तो बहुत सारी कुरान में बेसिक बातें हैं, उन बेसिक बातों पे अमल करके किस तरह करना है, किस तरह नहीं करना है, क्या करने से होगा, क्या करने से नहीं होगा, ये जिसके ऊपर कुरान भाई वो नाजिल हुआ है वो हमें बताएगा ना। जी, अब ये क्या कह रहे हैं कि 2.5% ज़कात नहीं, ज़कात तो 20% है। मैंने कहा भाई वो तो मालूम वाला मैं हुआ है तो आप कुछ कर रहे हैं। मैंने कहा ज़कात तो भाई ज़कात 20% है तो बहुत अच्छी बात है ना। वो भाई वो ज्यादा माल खर्चा करें अल्लाह की राह में, ठीक है। अगर उनके नजदीक 20% है, 20% है वो। जी, मैंने कहा यही बात आपकी मान लेते हैं। आज हम जिस माहौल में रह रहे हैं या जिस हालात में हम तमाम लोगों को लौटे हुए देख रहे हैं, जरा जरा से एक दूसरे की किताबों पे उंगलियां और तोहफे का फतवा लगा रहे हैं, तो किसी जमात ने 20% पे तक क्यों नहीं, किसी ने आपस में लोगों की तरफ लोगों को मुतासिर क्यों नहीं किया कि भी देखिए ये सब चोर हैं, 2.5 बता रहे हैं 20% है। तो भाई मतलब आम मोटा मोटा उसूल याद है कि 100 रुपए पे 2.5 रुपए देना है। जी, वो तो पता है अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह। आपको इससे ऊपर दे देता है बहुत अच्छी बात है भाई। कोई के पास 100 रुपए, वो पूरे 100 रुपए मेरे भाई वो दे देता है, बहुत अच्छी बात है। अब तो कह रहे हैं 100% दे दो, लेकिन जो फर्ज है वो ये है कि पूरा कमरी साल होने पे अपने माल जो आपका जमा माल है, जमा पूंजी है, उसका कम से कम भाई वो 2.5% आप मेरे भाई किसी ऐसे को दे दें जो बेचारा मतलब भाई उसके काबिल है, मुस्तहक है, ताकि दुनिया से जो मेरे भाई जो मोहताजी है दूर हो जाए। दोबारा आपकी बात से गौहर भाई का आपने कॉल किया, इन्होंने कॉल किया? गौहर भाई से दोबारा बात हुई आपकी? तो नहीं, उन्होंने कॉल किया था या आपने कॉल किया था? नहीं, दोबारा शायद उनसे हुई है कि नहीं पता नहीं है, लेकिन मेरे एक बार उनसे शायद बात हुई थी। जी, एक बार हुई थी, फिर आपने वो फोन काट दिया था मसूद रजी अल्लाह अन्हु वाली बात पर। हाँ भाई, वो सहाबा की शान में उल्टा सीधा बोल लेते ना। वो कह रहे थे वो बताओ जो इब्ने मसूद था। मैंने कहा इब्ने मसूद था भाई, इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु बोलो। क्या मेरे भाई शिया हो जो सहाबा का नाम ऐसे लेते हो बुक्स में? भाई कोई माज़अल्लाह कोई सड़क पे चलने वाला कोई आम आदमी थोड़ी ना है, सहाबा किराम है, अल्लाह के नबी की सोबत इख्तियार की है, उनको तुम कह रहे हो इब्ने मसूद था।
تو میں نے کہا بھائی اگر اس طریقے سے بات کرنی ہے تو میرے سے تو نہیں ہو پائے گی، کیونکہ میں اپنے بھائی مطلب جو ہمارے صحابہ اکرام ان کی بھائی شان میں الٹی سیدھی بات بھائی ہم سے برداشت ہوگی نہیں. تو اس سے اچھا بھیا اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ جب جاہل کو دیکھو تو کالو سلاما، سلام کر کے اس کو چھوڑ دو. تو میں یہ کہہ رہا تھا میں کہ فی الحال میں نے تو مطلب نہیں کیا تھا نا آپ کو کال کیا ان سے بات کرو گوھر بھائی سے یا. ارے آپ نے نہیں کہا تھا بھائی، آپ سے پہلی بار بات ہو رہی ہے. جی جی. تو اب یہ کیا اگر آپ کہیں تو بھائی میں ان کو پرسنلی فون کر کے بتا دوں. اس کا مطلب وہ کہیں واٹس ایپ پہ کسی اور کو اپنا لیکچر دے رہے ہیں، جبھی تو کسی نے اصلاح کے لیے ان سے کہا، آپ سے کہا ہوگا. بھائی میں اتنا بتا دیتا ہوں، میں نام نہیں لوں گا بھائی. وہ جو مطلب جو ہمارے بھائی تھے وہ بھی مطلب بریلی کے تھے، انہوں نے اس کا نمبر دیا تھا اور انہوں نے مطلب یہ نہیں کہا تھا کہ آپ فون کر کے ان کو ایسا کریے. انہوں نے مطلب بھائی کو نارمل کہا تھا کہ ابو بھائی یہ بہت اچھے انسان تھے، آج کل ان کا عقیدہ تھوڑا مطلب بھائی وہ جو کتاب و سنت اس سے مطلب بھائی وہ ہٹ رہا ہے، ان کے کچھ سوال ہیں اور ان کے سوالوں کا کوئی جواب آج تک مطلب کوئی بھائی وہ دے نہیں پا رہا ہے، تو انہوں نے اہل سنت کو مطلب بھائی چھوڑ دیا. تو آپ تھوڑا فون کر کے ان کی اصلاح کرنے کی آپ کوشش کیجیے. تو میں نے ان کو فون کیا. وہ بھی میرے بھائی بریلی گئے ہیں. لیکن اب میں نام نہیں بتا سکتا نا بھائی. کسی نے مجھ سے کہا ہے کہ میرا نام نہ بتائیے گا، ان کو اچھا نہیں لگے گا. نہیں اچھی بات ہے، تو میں امانت دار ہوں بھائی. جی میں کیوں نام بتاؤں. چلیے ٹھیک ہے پھر، اچھا دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اوکے انشاءاللہ. اوکے السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.